آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں ڈاکٹر مظفر غزالی. آج میرے ساتھ جماعت اسلامی ہند کے اپادھیکش انجینئر محمد سلیم صاحب ہیں. سلیم صاحب سے میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وقف امینڈمنٹ بل میں جو ترمیمات ایکسیپٹ کی گئی ہیں، جو منظور کیا گیا ہے، اس کا کیا اثر پڑے گا سماج پر اور ملک پر، اور کیا اثر پڑے گا عہدوں پر، ان پراپرٹیز پر جو وقف ہیں، وقف بائی یوزر پر کیا اثر پڑے گا، اور درگاہوں، مسجدوں، قبرستانوں کو کس طرح یہ ترمیمات متاثر کریں گی. سمویدھان کی جو اسپرٹ ہے کہ ریلیجیس میٹرز جو ہے اس میں آٹونومی ہوگی کمیونٹی کو، اور مسلمانوں کے یا ریلیجیس میٹرز وہ اپنی خود طے کریں گے، اس میں ایک بہت بڑی دخل اندازی اس کے ذریعے سے لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ہمارا کہنا یہی ہے کہ حکومت سمجھداری سے کام لے اور حکومت اس بل کو واپس لے، اور اس کے بعد اس کو جو موجودہ بل ہے، جو ایگزسٹنگ بل ہے، اس میں سدھار کی کوئی اس سے بنیادی جو ہمارا سوال تھا، وقف کی جو نیچر ہے اور وقف کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. وہ ترمیمات جو ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں. اس میں آپ نے ابھی وقف امینڈمنٹ بل کے بارے میں بات کی، تفصیل سے بات کی. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ مسلم راشٹریہ منچ نے ایک کتاب ابھی جاری کی تھی جس میں 14 تجاویز دی گئی تھیں وقف میں ترمیم کے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ جے پی سی نے وہی 14 تجویزیں مانی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی طرف سے بہت ساری تجاویز بھیجی گئی تھیں، ان میں سے کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ وقف کا جو بل ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور سینسیٹیو بل ہے، اور یہ امینڈمنٹ جو لائے گئے ہیں ان میں بہت بنیادی خامیاں یہ ہیں کہ یہ پورے وقف کے کانسیپٹ کو، وقف کے اسٹرکچر کو، اور کانسٹیٹیوشن میں جو آٹونومی دی گئی ہے ریلیجیس گروپس کو اپنے ریلیجیس میٹرز مینیج کرنے کی، اس میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس یہ نیا جو امینڈمنٹ بل ہے وہ کرتا ہے. اب جے پی سی میں جانے کے بعد پورے ملک میں اس پر بحث ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، ریپریزنٹیشنز ہوئے ہیں، ریپریزنٹیشن دیے ہیں، اور سبھی مسلم جماعتوں، تنظیموں نے ملاقات کی ہے، اور پورے ملک میں ایک طرفہ طور پر، یعنی سوائے کچھ سرکاری لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے، جو سرکار کے اشاروں پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ مسلم کمیونٹی کی نمائندگی ہرگز نہیں کرتے. وہ بہت ہی ایک معمولی چھوٹا سا گروپ جو سرکار کے ساتھ ہمیشہ کچھ رہتا ہے. اس کے علاوہ پورا مسلمانوں کی سب تنظیمیں اس بل کو واپس لینے کی بات کہہ رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل اس شکل میں ہم کو بالکل منظور نہیں ہے. اس سے وقف کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وقف کی جائیدادیں خطرے میں پڑ جائیں گی، جن کے جو ناجائز قبضے ہیں وہ قبضے ہٹانے میں مشکل ہوگی، اور بہت سی ایسی وقف کی پراپرٹیز ہیں جس پہ نئے لٹیگیشن اور شروع ہو جائیں گے. تو اس میں بہت بڑا خطرہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ پورا اسٹرکچر جو ہے کہ پہلے مسلمان مینیج کرتے تھے، اب آپ اس میں کچھ غیر مسلموں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے کیا آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو اپنے معاملات کو خود مینیج کر رہے ہیں اس پر آپ ایک طرح سے شک کر رہے ہیں، یا اس پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے معاملات ٹھیک سے مینیج نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو لے کر پورے ملک میں ایک میسج چلا گیا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس بل کو واپس لے. اور ایسا پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کسانوں کے لیے سرکار بل لائی تھی، اور دعویٰ یہ تھا کہ یہ کسانوں کے حق میں ہے. لیکن جب کسانوں کی ناراضگی سامنے آئی اور کسانوں نے بتایا کہ یہ ہمارے خلاف ہے، اور کسانوں نے جب اپنا ناراضگی جتائی پورے ملک میں، تو حکومت نے وہ بل واپس لیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور یہ سیاست اور سیاسی فائدوں سے اوپر اٹھ کر اس ملک کے بھلے کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس بل کو فوراً واپس لینا ہی اس ملک کے مفاد میں ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ حکومت سمجھداری سے کام لے گی اور اس بل کو واپس لے گی. وقف بائی یوزر اور جو لمیٹیشن کا ایک سوال تھا کہ وقف کی پراپرٹی پہ لمیٹیشن ایکٹ لاگو نہیں ہوگا، اس بل کے آنے کے بعد کیا اس پر اثر پڑے گا؟ بالکل، اس میں لٹیگیشنز بہت بڑھ جائیں گے. یعنی
وقف بائی یوزر جو ہے وہ جو نئی وقف ہونے والی پراپرٹیز ہیں ان کے ریکارڈ رجسٹریشنز تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو پرانی وقف پراپرٹیز ہیں سینکڑوں سالوں سے ہیں تو ان کے ریکارڈز اور ان کے کاغذات جو ہے درست کرنا وہ مشکل کام ہے. تو اس کی وجہ سے جہاں ناجائز قبضے ہیں وہاں لیٹیگیشن شروع ہو جائیں گے، اور جو قابض ہیں لوگ ایسی پراپرٹیز پر وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی وقف کی. تو یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وقف ٹریبونل جو ہے اس کے پاورز جو ہے ایک طرح سے کم کیے گئے ہیں کہ وقف ٹریبونل میں نہ جا کر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے وہ طے کرے گا کہ کسی پراپرٹی کے بارے میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو. اسی طرح سے جو سروے کمشنر ہے اس کا اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے جو ہے کوئی لوکل جو اتھارٹی ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرے گی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقف کے پورے سسٹم کو ہی ڈسٹرب کرے گی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہا جا رہا کہ اس بل کے ذریعے صاف اور ٹرانسپیرنسی یہ سب چیزیں لانے کی بات ہو رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ وقف کا پورا نظام سرکار کے ہاتھ میں ابھی بھی، اور وہی ایڈمنسٹریشن اپائنٹ کرتی ہے، وہی ٹریبونل اپائنٹ کرتی ہے. تو کیا اس سے سیٹسفیکشن سرکار کو نہیں ہے یا مسلمانوں کو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ سرکار کا رول ہے اس میں، لیکن سرکار فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور ابھی بھی سرکار کے ذریعے ہی یہ سارے چیزیں اپوائنٹ ہوتے ہیں، مگر اس میں ایک آٹونومی موجود ہے کہ مسلمان جو ہوں گے مسلمان خود مینیج کریں گے اپنی وقف کی جو پراپرٹیز ہیں اس کو. لیکن اب آہستہ آہستہ اس امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو سٹرکچر ہے اس میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور اس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. پھر جو چیزیں الیکشن کے تھرو ہوا کرتی تھی ان کو اب نامینیشن کے تھرو کیا جا رہا ہے. تو وہ اس میں ایک ڈیموکریٹیکلی بھی پورے سیٹ اپ کو کمزور کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے سینٹرلائزیشن اس میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. پہلے اسٹیٹ وقف بورڈز کو کافی رائٹس تھے، اس نئے بل کے تحت جو ہے وہ جو سینٹرل ایجنسی ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جائے گی. تو اس طرح کی بنیادی جو خامیاں ہیں اس میں، جس سے پورے وقف کا جو سسٹم اور نظام ہے اور اس کی جو آٹونومی ہے اس کو نقصان ہوگا اس امینڈمنٹ بل کے آ جانے سے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے حکومت سے کہ اس بل کو وہ واپس لے. ایک سوال یہ ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ، کیا اس بل کے آنے کے بعد میں اس پر بھی اس کا ایفیکٹ آئے گا؟ نہیں، وہ تو عدالت میں ایک کارروائی چل رہی ہے، اور پلیسز آف ورشپ ایکٹ جو ہے یقیناً چونکہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ سب وقف کی پراپرٹیز ہوتی ہیں تو کنیکٹڈ تو ہیں اس سے. تو جب پلیسز آف ورشپ ایکٹ میں اگر اس کو کمزور کیا جاتا ہے یا اس کے مطابق جو ابھی ایکٹ ہے اس کے مطابق کام نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے نئے ڈسپیوٹ شروع ہوں گے، نئے لیٹیگیشن شروع ہوں گے. تو پلیسز آف ورشپ ایکٹ تو بہت بنیادی ایکٹ ہے جو لایا گیا اسی لیے کہ جو پرانی جو عمارتیں ہیں، جو مذہبی جو پلیسز ہیں ورشپ کے، ان کی جو شکل ہے 1947 15 اگست تک جو تھی وہی شکل جو ہے برقرار رہنی چاہیے. میرا یہ سوال اس لیے ہے کہ اگر موجودہ وقف امینڈمنٹ بل پاس ہو جاتا ہے تو وہ ساری جو پراپرٹیز ہیں جو وقف بائی یوزر ہیں، اس میں مسجد ہیں، درگاہ ہے، خانقاہیں ہیں، تو اس پر سرکار کا ایک طرح سے حق ہو جائے گا یا سرکار ان کو ری نوٹیفائی کر سکتی ہے. تو جبکہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ جس کی جو شکل ہے اسے چینج نہیں کیا جائے گا. تو کیا یہ آپس میں ٹکرانے والی چیز پیدا ہوگی؟ نہیں، دیکھیے حکومت جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے ذریعے سے جو کرنا چاہتی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پرانی عبادت گاہیں ہیں ان پر بھی آپ سوال کھڑے کر سکتے ہیں اور ان کی شکل بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ بل اس میں رکاوٹ ہے.
تو اس لیے اس ایکٹ کو بدلنا چاہتے ہیں. 1991 کا جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے اس کو وہ بدلنا چاہتے ہیں. تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ اس کو نہیں بدلنا چاہیے. لیکن اگر وہ بھی انہوں نے بدلا اور یہ وقف کے امینڈمنٹ بھی لاگو ہوئے تب تو مسئلہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا.